أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اس عظیم اور مبارک موضوع کے ساتھ ایام فاطمیہ کے سلسلے میں خطبہ فدق کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں ایک تقریر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیزان گرامی، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ آپ کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب بی بی فاطمہ زہرا عبادت کے لیے محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو آپ کی روشنی اہل آسمان کے لیے اس طرح جگمگاتی تھی، اس طرح روشن ہوتی تھی جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے ہیں۔ اسی لیے آپ کا لقب زہرا علیہ السلام ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ کوثر جس کی تلاوت کا شرف میں نے سرنامہ کلام میں حاصل کیا، قرآن حکیم کا مختصر ترین سورہ، 3 آیات پر مشتمل، اتنا معجز نما سورہ جس میں نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر کی خوشخبری دی، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، کوثر عطا کریں گے۔ عطا عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ جو دینے والے کی رحمت پہ، دینے والے کی وسعت پہ، دینے والے کی استطاعت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جس طرح اجر رسالت کا ذکر ہم نے کیا، قرآن حکیم نے کہا اجر رسالت اے نبی کہہ دیجئے میں کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ اسی طرح جب عطا کی بات آئی تو قرآن حکیم میں جس طرح جنت کے بارے میں کہا جزاہم بما صبروا، جنت ان کے ہم نے اہل بیت کو ان کی صبر کے بدلے میں، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں کہا کہ بے شک یہ اپنے جان و مال کو خدا کی راہ میں بیچتے ہیں اور اس کے بدلے انہوں نے جنت خرید لی یعنی جس کو چاہے عطا کریں۔ کچھ عجب نہیں کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین ہیں اور جنت کی تمام خواتین کی سردار ہیں۔ یہ سوچئے کہ جنت میں قیامت میں جب کسی کو پکارا جائے گا اس کی والدہ کے نام سے، اور یہ تمام والداؤں کی، تمام دنیا کی خواتین کی سردار میری بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ تو سورہ کوثر میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر، 2 تفاسیر ہیں اس کی۔ ایک تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی صورت میں رسالت کے بیٹے، جب سورہ آل عمران میں کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تو میرے نبی جہاں قرآن نے کہا نہیں ہے محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ، مگر جب اپنے بیٹے بنا کر لے کے گئے تو ثابت کرنا تھا کہ یہ بے شک رسالت کے بیٹے ہیں، کیونکہ قرآن کی کسی بات میں تضاد نہیں۔ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے نہیں ہے محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ مگر خاتم النبیین ہیں، پھر کہا کسی کے باپ نہیں مگر اللہ کے رسول ہیں، اور جب اپنے بیٹوں کو لے کے جانے کی بات آئی تو ان 2 کو بیٹے بنا کر لے کے گئے جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے سورہ کوثر میں جو معجز نما صورت ہے، جب یہ سورہ نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ اس کو آویزہ کروایا اور کہا جاؤ اے اہل عرب،
بے شک اپنی تمام ساتھی اقوام کو اپنے ساتھ ملا لاؤ. جو یہ کہتے تھے بہت فصیح و بلیغ تھے، علم شعر کے ماہر تھے، اور کہتے تھے نعوذ باللہ یہ جادو ہے، یہ خدا کا کلام نہیں. تو کہا جاؤ اگر تم سچے ہو تو ان 3 مختصر ترین سورہ مبارکہ 3 آیات کے مقابلے میں ہی کوئی صورت بنا کر لے آؤ. لیکن تا قیامت جب سورہ کوثر کا جواب نہ لا سکا کوئی، تو ساقی کوثر علیہ السلام کا جواب کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے رسالت کے بیٹے اس سورہ مبارکہ میں خوشخبری سنائی اور کہا کہ اے نبی بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا. دشمنوں سے برات. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا تمہارے دوست کا دشمن کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. اگر تم اپنے دوست کے دشمن سے دوستی کرو گے تو پھر تم اپنے دوست کی دوستی سے محروم ہو جاؤ گے. عزیزان گرامی، انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ حق کا ساتھ دے. حق کا ساتھ دینا بے حد ضروری ہے. دشمنوں سے برات کا اعلان کرنا بہت ضروری ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب کوئی اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہے تو فرشتے بھی اس کے ساتھ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں اور اس مومن کے حق میں دعا کرتے ہیں. اعلان برات کرنا بہت ضروری ہے. خود کو جدا کرنا، خود کو علیحدہ کرنا، ڈس ایسوسیٹ کرنا اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے کوئی وجہ ہے تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. سورہ کوثر میں 2 تفاسیر، ایک تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نور علی نور، اس امامت کے سلسلے کی خوشخبری سنائی کہ نور پہ نور کی جوت پڑ رہی ہے. اولنا محمد و آخرنا محمد کا وہ سلسلہ، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سادات کے ساتھ جو تا قیامت قائم ہے. اور عزیزان گرامی، دوسری خوشخبری اس درود کی، اس عبادت کی جس کے بارے میں قرآن نے بھی کہا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں. یہ وہ عبادت ہے عزیزان گرامی کہ معراج میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ جس کے کئی ہزاروں ہاتھ اور ہاتھوں پہ کئی ہزاروں انگلیاں تھی، لاکھوں انگلیاں، اور اس نے کہا کہ میں بارش کے جو قطرے زمین پر گرتے ہیں ان کی تعداد بھی شمار کر سکتا ہوں اپنی انگلیوں پر. لیکن جب کوئی مومن، خاص طور پہ کسی مجلس میں اجتماعی طور پہ جب مومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہیں تو ان پہ نازل ہونے والی رحمتوں، جو نیکیاں انہیں ملتی ہیں، اس کا شمار میں نہیں کر سکتا. امام رضا علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا اپنے گناہوں کا اگر کفارہ ادا نہیں کر سکتے تو ہم اہل بیت علیہ السلام پہ درود بھیجو. سو یہ دونوں برکتیں، یہ وہ درود، یاد رکھیے یہ وہ عبادت ہے عزیزان گرامی جس میں اللہ اور اس کے فرشتے ساتھ شامل ہیں. نماز انسان تنہا پڑھتا ہے، ذاتی عبادت ہے، انفرادی عبادت ہے. حج انسان خود کرتا ہے، روزہ انسان خود رکھتا ہے، زکوٰۃ انسان خود دیتا ہے. مگر یہ درود پڑھنے کی جو عبادت ہے، ایسی مکرم، ایسی بابرکت، ایسی عظیم عبادت ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس میں انسان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، مومن کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اس کی برکات بے تحاشا ہیں عزیزان گرامی. آج ہم ذکر کریں گے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے خطبہ فدق کی اہمیت کا. عزیزان گرامی یاد رکھیے، یہاں بحث مسالک کی نہیں، یہاں بحث اس چیز کی نہیں کہ کون شیعہ ہے کون سنی ہے. یہاں بحث صرف یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور اگر ہم حسین و منی و انا من الحسین کی، رسول کی حدیث پہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ بے شک اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتے، جو کہتے ہیں بھیجی ہوئی وحی ہے. تو جب اس پاک و پاکیزہ، اس طیب و طاہر، اس طٰہٰ و یاسین رسول نے کہہ دیا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ شاعر نے کیوں کہا نظر میں روح ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن نظر میں روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. عزیزان گرامی، کربلا جو برپا ہوتی ہے یہ اس حسد کی بنا پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری رخصت کے بعد ہی لوگ منافقین جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہہ چکے تھے، حتیٰ کہ خطبہ غدیر خم کو بھی زبانی طور پہ اس وقت مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پہ جب نبی نے کہا من کن تو مولا فہذا علی مولا،
من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ زبانی تو مبارکباد دے چکے تھے لیکن دل سے حسد رکھتے تھے، دل سے بغض رکھتے تھے۔ اسی لیے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے علی، تمہاری نسبت انسانوں کے ساتھ ایسی ہے جس طرح قرآن کے سامنے سورہ اخلاص، پورے قرآن پہ ایمان لے آئیں، سورہ اخلاص پہ اگر ایمان نہ لائیں جس میں توحید کا اعلان ہے کہ اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اگر سورہ اخلاص پہ، سورہ توحید پہ ایمان نہیں لائیں گے تو قرآن پہ ایمان لانا بیکار ہے۔ اس لیے انسانوں میں جس کو بھی مانو، اگر من کن تو مولا فہذا علی مولا کے نبی کے اس ارشاد پہ جس کے بارے میں قرآن نے بھی گواہی دی، بلغ اے نبی، یہ پیغام پہنچا دیجیے، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا، کیونکہ جس طرح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے اس تاریخ ساز، اس سیاست شکن خطبے میں اعلان کیا، عزیزان گرامی، لوگ بی بی کو یاد کرتے ہیں مظلومہ کے طور پہ۔ بے شک ظلم کے خلاف آواز اٹھانا فرض ہے، کیونکہ عدل اصول دین میں شامل ہے۔ توحید کے بعد عدل ہے، عدل چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، اس کی ضد ظلم ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا اگر تم ظلم کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم اعلان تو کرو، ظلم کے بارے میں بتاؤ۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ کوفہ ایک قوم کا نام نہیں بلکہ ظلم پہ خاموش رہنے والوں کا نام ہے، جہاں بھی ظلم پہ خاموش رہا جائے گا وہ جگہ کوفہ ہے، وہاں کے لوگ کوفی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ ہم اس ظلم کا اعلان نہ کریں، اس پہ ماتم نہ کریں، لیکن بی بی کے علم کو یاد رکھیے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، جن کے احترام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے شک ہم نے بی بی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بی بی کی وہ سیرت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق کہ میرے نبی نے کہا کہ ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا بہترین جہاد ہے، میری بی بی نے یہ جہاد کیا، امام حسین علیہ السلام نے یہ جہاد کیا، بی بی زینب علیہ السلام نے یہ جہاد کیا، اور یزید کے اس دربار میں اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کس طرح اس کے بت کو شکستہ کر دیا، اس جہاد کو سربلند کیا، اس کی بنیاد رکھی صدیقہ کبریٰ بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین نے۔ آپ کا خطبہ بہت ہی جامع ہے، ابن الطاہر ابن تیفور کے نام سے مشہور ہیں، 3 صدی ہجری کے وہ مؤلف کہ جن کا اہل سنت سے تعلق ہے۔ اور یہ یاد رکھیے عزیزان گرامی، یہ جو خطبہ فدق ہے، یہ جو فدق کا معاملہ ہے، بہت لمبی فہرست ہے۔ محمد اسماعیل ذبیح جو دیوبندی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، 13 برس کی عمر سے ہی آپ دیوبند کے دارالعلوم میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جو فصیح و بلیغ جن لوگوں نے خطبات دیے، جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے خطبہ فدق پہ، انہوں نے یہ مستند طور پہ کہا کہ اتنا فصیح و بلیغ خطبہ، بلاغات النساء کے نام سے ایک کتاب ہے ابن تیفور کی۔ اور عزیزان گرامی، یہ ابن طاہر جو ہیں یہ ایک سنی علماء عالم ہیں، لیکن جس طرح محمد اسماعیل ذبیح ہیں جو دیوبندی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کا ایک مرتبہ مناظرہ ہوتا ہے قاضی سعید الرحمن علوی سے، اور ان کا تعلق بھی فقہ دیوبندی سے تھا، اور یہ مناظرہ 6 دن تک جاری رہتا ہے۔ 6 دن تک صحیح بخاری سامنے رکھی گئی، قرآن حکیم سامنے رکھا گیا، 6 دن تک بحث ہوتی رہی، 6 دن تک بحث ہوتی رہی۔ یہ پاکستان کے ایک علاقے میں یہ واقعہ ہوا، اور 6ٹے دن ایک مرتبہ جب یہ بحث ریزیوم ہوتی ہے، دوبارہ بحث ہوتی ہے، تو ایک مرتبہ محمد اسماعیل ذبیح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دے، قاضی سعید الرحمن کو کہتے ہیں چھوڑ کتاب، سب بحثیں چھوڑ دے، یہ مناظرہ چھوڑ دے، صحیح بخاری کو اپنی بغل میں رکھ، قرآن حکیم کو سر پہ رکھ، پہلے وضو کر، پھر قرآن حکیم کو سر پہ رکھ، صحیح بخاری کو اپنی دائیں بغل میں رکھ، اور قبلہ رو کھڑے ہو کر کہے کہ جو جھوٹا ہے اس پہ خدا کی لعنت ہے، اور قرآن کی قسم اٹھا لے سر پہ قرآن رکھ کے۔ ایک مرتبہ یہ قاضی سعید الرحمن کے خود الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا کتنے ہی لوگ عدالتوں میں جھوٹی گواہی دیتے ہیں، قرآن اٹھا لیتے ہیں، چاہے مناظرہ مکمل نہیں ہوا لیکن میں قرآن اٹھا کے کہہ دوں گا کہ محمد اسماعیل جھوٹا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے وضو کیا، قبلہ رو کھڑا ہوا، بغل میں صحیح بخاری ہے، سر پہ قرآن حکیم ہے، ایک مرتبہ
کہتے ہیں قاضی سعید الرحمن کی میری نظر پڑی محمد اسماعیل ذبیح کے چہرے پہ، اور ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو رواں تھے، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اے محمد کی بیٹی تیری قسمت، اے محمد کی بیٹی تیری قسمت، اور روتے جاتے تھے۔ قاضی سعید الرحمن کہتے ہیں کہ اس وقت بے اختیار جب میں نے قبلہ رو ہو کے سر پہ قرآن حکیم کو رکھا، بغل میں صحیح بخاری باوضو تھا، قبلہ رو تھا، بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا کہ محمد اسماعیل سچا ہے، اور بے شک فاطمہ علیہ السلام بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار میں گئیں اپنا حق مانگنے، اور انہیں خالی لوٹا دیا گیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جس طرح محمد اسماعیل بہت سے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے قبائل کو، محلوں کو انہوں نے شیعہ کیا، اسی طرح قاضی سعید الرحمن بہت بڑے ایڈوکیٹ، وکیل بن گئے بی بی کے حق کے، اور اہل تشیع میں شامل ہو گئے۔ اس طرح کی ایک لمبی فہرست ہے عزیزان گرامی۔ یہ ابن طاہر جو ابن تیفور کے نام سے مشہور ہیں، جنہوں نے بلاغات النساء میں بی بی کے اس فصیح و بلیغ خطبے کو درج کیا اور کہا کہ سب سے فصیح و بلیغ خواتین میں بی بی سب سے اول نمبر پہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے جو فدق کے معاملے پہ جن لوگوں نے اپنے تصور کو، اپنے عرفان کو جب دعوت فکر دی، دعوت علم دی، جب اپنے ذہن کو کھولا، جب اپنے قلب کو، جس طرح میری بیوی نے اس خطبے میں ذکر کیا کہ توحید کی جو دولت ہے، توحید کی معرفت قلوب پہ نازل ہوتی ہے۔ جب ان علماء نے جو کہ اس قدر پوری زندگی ریاضت کر چکے تھے، فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبات دے چکے تھے، جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو اپنے قلب میں دعوت دی، صحیح معنوں میں اپنے دل کو وسیع کیا، اور ان پرانے فرسودہ خیالات جن پہ وہ قائم تھے، جس طرح اہل عرب جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو بھیجا تو وہ بزرگ بھیجے اپنے بزرگوں کے جاری کردہ ان رسوم و رواج کو توڑنا ہی سب سے بڑا چیلنج تھا، ان کے لیے سب سے بڑی مشکل تھی۔ اور جس نے توحید کے پیغام پہ دل سے ایمان لا کر ان پرانے فرسودہ عقائد کو چھوڑ دیا، ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اتنی ہمت جن میں پیدا ہو گئی، اتنی وسعت نظر و قلب جن میں پیدا ہو گئی کہ جنہوں نے اپنے فرسودہ عقائد کو ترک کر کے توحید ربی پہ ایمان لے آئے، اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو صحیح معنوں میں دل میں جگہ دی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پہ خاموش رہتے۔ اس عظیم خطبے میں میری بیوی نے جس فصیح و بلیغ، جس جامع، جس مکمل، جس واضح، جس مبین، جس روشن طریقے سے خدا کی حمد و ثنا کی ہے، یہ وہ خطبات ہیں عزیزان گرامی کہ زید شہید رحمۃ اللہ علیہ جو امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خاندان میں ہماری جدہ، ہماری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی یہ خطبات ہر بچے کو حفظ کرائے جاتے تھے، یاد کرائے جاتے تھے، ان کی تعلیمات جاری تھیں۔ جس طرح میری بیوی نے خدا کی حمد و ثنا کی، جس طرح میری بیوی نے اپنے والد گرامی پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات انسانیت پر جو ہیں، جس طرح آپ نور کو دنیا کے اندھیروں میں نور کی روشنی، نور کی کرن، نور کا سورج بن کے تشریف لائے، اور لوگوں کے اذہان میں، لوگوں کے عقائد میں جو اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو کس طرح سے اپنے نور کی روشنی سے، توحید کے نور کی روشنی سے جگمگا دیا۔ آپ نے کس طرح میری بیوی نے فصیح و بلیغ اور اس قدر جامع، اس قدر واضح الفاظ میں بیان کیا، اس کے بعد اپنا تعارف کرایا، اپنے شوہر نامدار کا تعارف کرایا، قرآن حکیم کی افادیت، اس کی اہمیت ہماری زندگی میں کس طرح سے قرآن حکیم ایک روشن ضابطہ حیات پیش کرتی ہے، اس کی افادیت بی بی نے، حتیٰ کہ عبادات کی افادیت کو، عبادات کی روح کو، عرفان کو، کہ کس طرح کون سی عبادت کس وجہ سے، اور پھر کس وجہ سے کون سی عبادت
تم پہ فرض کی گئی اور اس کے کیا اثرات ہونے چاہیے، اگر تم صحیح طرح سے وہ عبادت انجام دے رہے ہو تو اس کے کیا فوائد تمہارے لیے تزکیہ نفس کی صورت میں ظاہر ہونے چاہیے۔ میری بیوی نے ہر عبادت کی روح پہ بحث کیا۔ آپ دیکھیے کہ 4 گھنٹے بیوی دربار میں کھڑی رہتی ہیں، فصیح و بلیغ ترین خطبہ، اور ایسا خطبہ جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ خود بی بی کہتی ہیں کہ میں فاطمہ ہوں، اپنی پہچان کراتی ہیں، اپنا تعارف کراتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے کسی قول میں تمہیں کوئی اختلاف نہیں نظر آئے گا، کیونکہ عزیزان گرامی یہ اہل بیت وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہا کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، اور بے شک یہ ایک دوسرے سے جدا جدا نہیں ہے۔ میری بی بی کا خطبہ اتنا ہی فصیح و بلیغ ہے جس طرح اولنا محمد و آخرنا محمد کے اس سلسلے میں خطیب منبر سلونی نے جس طرح کہا کہ جتنا میرے پاس علم تھا کسی نے پوچھا نہیں، جس طرح خطابت کے جوہر دکھائے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے، جس طرح بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ نے یہاں خطابت کے جوہر دکھائے، وہی خطابت کے جوہر ہیں جو آپ کی مبارک مقدس گود میں پروان چڑھنے والے امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب علیہ السلام نے خطابت کے جوہر دکھلا کر کس طرح حق اور باطل کو جدا جدا کر کے چھوڑا، اور کس طرح میری بی بی نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد یادگار ہیں، ابھی کچھ ماہ بھی نہیں گزرے تھے رسول کو اس دنیا سے گئے ہوئے، ظاہری طور پہ رخصت ہوئے ہوئے، اور بی بی نے اس وقت کس طرح رسول خدا کی اس تنہا یادگار نے فدق کی دکھ بھری رویداد سناتے ہوئے حکومت وقت کے غیر آئینی اقدام پر، ظلم پر، عدل کی ضد پر کس طرح ضربیں لگائیں اپنے الفاظ سے، اور جو لوگ قانون کا احترام کرنا چاہتے تھے یا تقدس جانتے تھے قانون کا، نبی کے قول کا، ان پہ یہ انکشاف کیا کہ جو لوگ ریاست کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں انہوں نے کس بے دردی سے دستور کے نام پہ اصول و اقدار کے پرزے اڑا دیے، کس طرح دنیا کی ہوس میں، مال غنیمت کی ہوس میں، اس لالچ میں، وہی لالچ جس میں یہ ظاہری طور پہ مسلمان ہوئے، وہی اپنی جان کا خوف، خود پرستی جس کی وجہ سے یہ جب جنگ احد میں بھاگ گئے اور مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کے سوا وہاں کوئی نہیں تھا رسول کی حفاظت کرنے والا، یہی جو بعد میں خلفاء بنے، کہ اس وقت اتنی دور بھاگ چکے تھے کہ کوئی 3 دن بعد واپس آتا ہے، کوئی خود کہتا ہے کہ میں ایک پہاڑی بکرے کی طرح ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کے نظارہ دیکھ رہا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف وہ ہیں، صرف وہ جو ید اللہ ہے، صرف وہ جو اسد اللہ ہے، صرف وہ جو عین اللہ ہے، صرف وہ جو وجہ اللہ ہے، جس کے بارے میں اس وقت فرشتوں کا کلمہ تھا آسمان میں، احد کے میدان میں، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، کوئی مرد نہیں سوائے علی کے، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ میری بی بی نے کن خوبصورت، کس قدر پر اثر الفاظ میں تعارف کرایا اپنے اور اپنے شوہر نامدار مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کا۔ بی بی کہتی ہیں ابتدا اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اور اللہ نے ہمیں دنیا بھر کی جو نعمتیں عطا کی اس مرحمت پر اس خدا کی حمد و ثنا، اس کے فضل سے ذہن و ضمیر کو جو اچھائیاں نصیب ہوئیں اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پھر اس خصوص میں بھی اس کی توصیف اور تعریف کہ اس نے سب کو دیا اور سب کچھ دیا۔ عزیزان گرامی معزز ناظرین ذرا غور کیجئے، ذرا فکر کیجئے، بی بی کہتی ہیں سب کو دیا، سب کچھ دیا۔ ظاہر عربی زبان میں مطلب مختلف ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں کہا کہ کسی نفس پہ اس کی استطاعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ملا۔ یاد رکھیے مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے بھی کہا کہ کیا تم خود کو ایک حقیر ذرہ سمجھتے ہو، تم میں پوری کائنات موجود ہے۔ میری بی بی کا یہ جو جملہ ہے سب کو دیا، سب کچھ دیا، ہر انسان کو اس کے حالات کے مطابق، جس طرح چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب حساب کتاب کرے گا اللہ تعالیٰ، وہ جو عادل ہے، وہ لطیف ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، وہ باریکیوں سے واقف ہے، وہ حتیٰ کہ تمہاری ذہانتوں کے مطابق، ظاہر نیتوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت ہے، لیکن میرے امام نے معصوم نے کہا کہ تمہاری ذہانتوں کے بھی مطابق تمہارا حساب ہوگا، یعنی کہ جو حالات، جس کو جو وسائل ملے،
جو ذرائع ملے، جس طرح کا ماحول ملا، جو گھرانہ ملا، جو ریسورسز ملے، جو دولت ملی، جو رزق ملا، جو ذہانت ملی، جو اعضاء اس کے کام کرتے تھے، جو صلاحیتیں دی، اس کے مطابق اس کا حساب ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو علیم و خبیر ہے، وہ جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کے حال جانتا ہے، اسی لیے انسانوں کو دوسرے انسانوں کو جج کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کسی گناہ گار کو بھی دیکھو تو اگلے دن تم نہیں جانتے کہ وہ اس گناہ سے پاک ہو گیا، اس نے توبہ کر لی ہو۔ عزیزان گرامی، یہ بہت باریک نکتہ ہے۔ آپ بی بی نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ تم اس مسلمانوں کو مخاطب کر کے کیا کہا کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے منتخب کیے گئے ہو، یعنی نیکی کی تلقین۔ اور قرآن نے بھی بارہا کہا، ایمان والوں کی نشانی بتائی کہ حق بات کی تلقین کرتے ہیں، نیکی کی تلقین اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ بات یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کی عزت اس کے جان و مال کی طرح دوسرے مسلمان پہ حرام ہے۔ تو اگر آپ کسی کی تصحیح بھی کریں تو عزت کے ساتھ، ایک تو دوسروں کے سامنے، جس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ دوسروں کے سامنے جس نے کسی کو تنبیہ کیا، برا کیا، کہا، اس نے اس کو تباہ کر دیا، اس نے اس کو گمراہ کر دیا۔ اور اگر تنہائی میں محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ وہی تلقین کی تو اس نے اس کو سنوار دیا۔ یہ یاد رکھیے، کسی کی حد کے عزت کرنے میں، کسی کی عزت کو پامال کرنا جو کہ بہت بڑا گناہ ہے اور ایک مسلمان پہ حرام ہے، اس میں اور برائی سے روکنے میں بہت فرق ہے۔ برائی سے روکنے کے لیے آپ کو غصہ جو حرام ہے اسے ترک کرنا ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کا ساتھ دینا ہوگا، اور حق بات کی تلقین اس طرح کرے، اپنے کردار کو اس طرح نمایاں ایک مشعل کی طرح بنائیں کہ جس کی روشنی میں دوسرے لوگ انسپائریشن حاصل کر سکیں، دوسرے لوگ رہنمائی حاصل کر سکیں، ایک مثال بنے، نہ کہ دوسروں میں عیب تلاش کریں۔ جس طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص جو تمام خوبیاں چھوڑ کر کسی کی برائی دیکھتا ہے، وہ اس مکھی کی طرح ہے جو خوبصورت جسم کو چھوڑ کے صرف زخم پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ اور مولا نے یہ بھی کہا کہ جب کسی کے لیے تمہارے دل میں نفرت پیدا ہونے لگے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ اس کا مطلب ہے تصحیح کرنے کے لیے نفرت، غصہ، کسی کی بے عزتی، یہ سراسر غلط اور ایک ڈسٹرکٹیو طریقہ ہے۔ بلکہ آئمہ طاہرین علیہ السلام نے جس طرح محبت کے ساتھ، جس طرح کریمی کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ، خاص طور پہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح بچوں کے ساتھ شفقت کی تلقین کی کہ سلام میں پہل کریں، بچوں کے ساتھ پیار کا مظاہرہ کریں، کھانے کی چیز پہلے انہیں دیں تاکہ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو، اور پھر آپ ان کی تربیت محبت اور شفقت کے ساتھ کر سکیں۔ عزیزان گرامی، یہ بہت باریک فرق ہے اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ زیادہ تر جب لوگ دوسرے میں برائی دیکھتے ہیں تو وہ تکبر کی بنیاد پر خود کو بہتر سمجھتے ہیں، جبکہ آئمہ طاہرین اور صوفیاء کرام نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جب کسی میں کوئی برائی دیکھو تو پہلے اپنے گریبان میں جھانکو کہ کہیں تم میں وہ برائی تو نہیں، کہیں تم میں وہ برائی تو نہیں، اور اسے دور کرو۔ اپنے آپ کو مسلسل بہتر بنانے کا حکم ہے، تبھی ہم امر بالمعروف کی صحیح معنوں میں تلقین کر سکیں گے۔ اور امر بالمعروف کس طرح ہے؟ انسانوں سے محبت کے ساتھ، اس طرح نہیں کہ آپ ان پہ تنقید کریں، کیونکہ یہ قول امام معصوم ہے کہ زیادہ تنقید کرنے سے اثر نہیں رہتا، زیادہ تنقید کرنے سے صرف نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے محبت کے ساتھ اور صحیح معنوں میں دل میں یہ خواہش ہو کہ یہ مومن بہن یا مومن بھائی جو ہے یہ اللہ کے رستے پہ، سیدھے رستے پہ آ جائے، پیار محبت سے اس کو اس طرح سے تلقین کرے نیک بات کی اور برائی سے روک۔ بے شک برائی سے روکنا فرض ہے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا سچا دوست وہ ہے کہ جو تمہیں برائیوں سے روکے گا۔ تو بے شک برائی سے روکنا فرض ہے، لیکن عزیزان گرامی اس کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جو کار آمد ہو، تاکہ جس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ تصحیق دوسرے کی اس طرح کر دی جائے کہ اسے ہمیشہ کے لیے گمراہ کر دیا جائے۔ میری بی بی نے کہا اس پالنے والے نے آغاز حیات سے ہر ایک کو ہر طرح کا ساز و سامان عطا کیا، زندگی کا ساز و سامان عطا کیا۔ یہ وہی بات ہے عزیزان گرامی، بی بی نے یہاں شکر کا جب ذکر کیا ہے تو کہا کہ اس کے فیض کی وسعت اور لطف عام کا کیا کہنا، کہ اس کی لگاتار مہربانیاں، قدیم الاحسان ہے وہ رب کہ وہ لائق ستائش ہیں، اس کے احسانات کا بی بی کہتی ہیں
نہ کسی سے حساب ممکن ہے، نہ کوئی ان کے شمار کی سکت رکھتا ہے۔ بی بی کہتی ہیں دامن کرم اتنا پھیلا ہوا ہے کہ پوری طور پر کوئی شکرانہ ادا کرنے کے قابل نہیں۔ ان نوازشوں کی انتہا کو کون پائے گا؟ آدمی کا تخیل اس مقام پر پہنچنے سے قاصر ہے، یعنی انسان اس بات کا ادراک بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ اس بات پہ ذرا سوچئے۔ عزیزان گرامی، ہم بی بی کی مظلومیت کا بے شک ذکر کرتے ہیں، اس بی بی کے علم کا اندازہ کیجئے۔ بی بی آپ کو یہ یاد دلا رہی ہیں اپنے اس خطبے کے ذریعے کہ بے شک انسان کا تخیل، اس کا ذہن اس قدر محدود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا۔ یہ شکر گزار بننا یہ اتنا ضروری ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو مومن اور کافر میں تفریق کرتی ہے۔ قرآن کی زبان میں، قرآن میں کہا انا ہدینہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، کہ تمہیں سیدھا رستہ سبیل دکھا دی گئی۔ اب یہ تم پہ منحصر ہے کہ شکر گزار بنو یا کافر یعنی کفران نعمت کرنے والے بنو۔ اور شکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان یہ ریئلائز کرے، یہ احساس کرے، اس میں وہ سینس آف انٹائٹلمنٹ ختم ہو کہ اچھا ہم پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، یہ جو قوت گویائی ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ قوت سماعت ہے، قوت بینائی ہے، بات کرنے کی، سمیع و بصیر ہونے کی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں، انسان یہ سوچے کہ یہ تو میرا حق تھا؟ نہیں۔ سب سے بڑا انسان کے لیے مقصد کیا ہوتا ہے عزیزان گرامی؟ ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان پریشان ہے، دولت بھی کماتا ہے، اپنے وسائل کو بڑھانے کی کوششیں کرتا ہے، لیکن ایک چیز جو ہر انسان اس بات سے متفق ہوگا، سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ سکون قلب ہے۔ اور سکون قلب حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی شرط ہے شکر گزاری، شکر گزاری۔ اور یاد رکھیے، یہ امام معصوم کا قول ہے کہ جو اپنے مومن بھائی کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ جو انسانوں کے ذریعے آپ کو فائدے پہنچ رہے ہیں، اس پہ بھی شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام، وہ مسبب الاسباب ہے، اس نے یہ تمام اسباب آپ کے لیے پیدا کیا۔ اور عزیزان گرامی، دوستی یا دشمنی صرف اللہ کے لیے، شکر گزاری صرف اللہ کے لیے، دنیاوی رشتوں میں محبت صرف اللہ کے لیے۔ اگر کوئی چیز آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے لیکن آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ میری بی بی نے کہا کہ پالنے والے نے، یہ قرآن کے الفاظ ہے نا، کیونکہ یہ قرآن ناطق ہے، میری بی بی اہل بیت علیہ السلام قرآن ناطق ہیں۔ بی بی کہتی ہیں کہ میرے پالنے والے نے اپنی بخشش میں مزید اضافے اور تسلسل کی خاطر سب کو احسان ماننے کی ہدایت فرمائی۔ جیسے قرآن نے کہا کہ بے شک تم شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، تو میری بی بی کہتی ہیں کہ وہ چاہتا ہے، وہ اللہ چاہتا ہے کہ انسانوں پہ اپنے کرم کو بڑھا دے، اپنے احسانات کو تسلسل یعنی مسلسل کر دے، ان میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، بڑھاتا جائے۔ اس کی خاطر کہا کہ احسان مانو اس پروردگار کا۔ اور بی بی کہتی ہیں تکمیل نعمت کی غرض سے، تکمیل نعمت کی غرض سے آئین تشکر کو معمول بنائے رکھنے کی تاکید کی، کہ نعمت مکمل ہوتی رہے، تمہیں مکمل طور پہ اس نعمت کا فائدہ ملے، اور اس کو آئین بنا لو، معمول بنا لو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر صرف زبان سے نہیں، دل سے، قلب سے۔ اور پھر بی بی کہتی ہیں کہ برابر مقرر حصول کے لیے اپنے بندوں کو سپاس گزار ہونے کا حکم دیا۔ بی بی کہتی ہیں میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اخلاص کو کلمہ شہادت کا جوہر قرار دیا، یعنی اس حقیقت کا اعتراف کہ اس کی ہر خوبی عین ذات ہے۔ قادر مطلق نے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں میری بی بی کے، کہتی ہیں قادر مطلق نے توحید کے شعور کو دل کی تہوں میں اتارا، توحید کے شعور کو دل کی تہوں میں اتارا۔ قادر مطلق نے توحید کے شعور کو دل کی تہوں میں اتارا، یعنی قلب سے۔ توحید پہ جو ایمان ہے وہ قلب سے ہوتا ہے عزیزان گرامی۔ اس قلب کی حفاظت کرنا اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا قلب، تمہارا دل جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے تمہارے پاس، تو اس میں کسی چیز کی وجہ سے کوئی میل نہ آنے دو، کسی طرح سے اس میں کوئی قدغن نہ آنے دو۔ بی بی نے کہا
توحید کے شعور کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کی تہ میں اتارا، اس کے ادراک سے ذہن و خیال کے ایوانوں میں چراغاں کر دیا. یعنی کہ ذہن اور سوچ، انسان کی جو سمجھ ہے، اس کی جو فہم ہے، اس کے جو دماغ کی صلاحیات ہیں، وہ روشن ہوتی ہیں، ان ایوانوں میں چراغاں ہوتا ہے توحید کے شعور سے. جس طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب کوئی شخص علم کی معراج پہ پہنچے گا تو وہ اپنے خالق کی توحید کے تصور کو پالے گا. بی بی کہتی ہیں ہماری آنکھوں میں نہ یہ تاب کہ اس کا دیدار ممکن ہو. یہ سب سورہ انعام میں جیسے کہا آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی. قرآن ناطق ہے بی بی، قرآن کے الفاظ اور بی بی کے الفاظ میں کچھ فرق نہیں. بی بی کہتی ہیں زبانوں میں اتنا یارہ نہیں کہ اس کی مدح سرائی کر سکیں. کہتی ہیں فکر کتنی ہی بلند ہو مگر مجال کہ اس کے عرفان کی منزل تک پہنچ پائے. بی بی کہتی ہیں جب کسی چیز کا نام و نشان بھی نہیں تھا تب اس نے ہر شے کو وجود دیا، نمود بخشا. بغیر کسی نقشے اور نمونے کے اس نے صحن گیتی اور بام فلک کی تخلیق فرمائی. ہر ہستی کو اس نے اپنی قدرت سے بنایا، ہر پیکر کو اپنی مشیت سے ایجاد کیا. بی بی کہتی ہیں دنیا و مافیا کی پیدائش میں نہ اس کی کوئی غرض تھی نہ کوئی ضرورت. اللہ الصمد، اللہ کی بے نیازی کا اعلان کرتی ہیں. اور بی بی کہتی ہیں کہ نہ اس عالم رنگ و بو کی صورت گری میں اس ذات بے نیاز کا کوئی مفاد چھپا ہوا تھا، بس وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی حکمت عالم آشکار ہو اور ساری خدائی فرض بندگی کو توجہ کا مرکز بنائے. پھر تخلیق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی قدرت کو نمایاں کرے، اپنی نشانیاں دکھائے اور بتائے کہ وہی سب کا آقا اور دنیا کے تمام لوگ اس کے بندے ہیں. ساتھ ساتھ یہ مقصد بھی تھا کہ دین کے پیغام اور خدا شناسی کی دعوت کو استحکام حاصل ہو. پھر اس نے اپنی اطاعت کو باعث ثواب اور سرکشی کو لائق تعزیر قرار دیا تاکہ یہ بندے اس کے غیظ و غضب کی زد میں نہ آئیں اور بہشت کی راہوں پر گامزن رہیں. پھر بی بی نے رسالت کی گواہی دی. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. خدا نے رسالت کا منصب دینے سے پہلے ہی انہیں اس عہدے کے لیے منتخب کر لیا تھا اور ابھی پیدا بھی نہیں کیا تھا کہ جہاں جہاں چاہا آپ کا نام روشن کر دیا. جس طرح ہم جانتے ہیں کہ آسمانی صحیفوں میں، آسمانی کتابوں میں اہل یہود اور جو عیسائی پادری ہیں انہوں نے بھی اس بات کی پیش گوئی کی تھی کہ ایک مسیحا آنے والے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی. بی بی کہتی ہیں کہ ابھی خلق پیدا نہیں کیا تھا کہ جہاں جہاں چاہا آپ کا نام روشن کر دیا اور کہا کار نبوت کی بجاوری سے پہلے ہی نگاہ قدرت آپ کو اس مقصد کے لیے منتخب کر چکی تھی. کہا یہ اس وقت کی بات ہے جب ساری خلقت نہا خانہ غیب میں پوشیدہ، سب کے سب خوف و وحشت کے پردوں کے پیچھے دبکے ہوئے اور عدم کی آخری حدوں کے بالکل قریب تھے. یہ خدا کے علم میں تھا کیونکہ دشت امکان میں جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے انجام پانے سے باخبر ہے. اس کی آگہی صحن کائنات میں رونما ہونے والے ہر واقعے، ہر حادثے، ہر سرگزشت پر گرفت رکھتی ہے. وہ تمام امور کے وقوع پذیر ہونے اور ہر کام کے ہونے کے وقت سے خوب واقف ہے. بی بی کہتی ہیں اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کی غرض و غایت پورا کرنے کے لیے بھیجا، انسانی معاشرے میں اپنے آئین کو جاری کرنے کے عزم محکم کے ساتھ طے شدہ احکام اور حتمی قواعد کو نافذ العمل بنانے کی خاطر مبعوث کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ملاحظہ فرمایا کہ اقوام عالم دینی اعتبار سے بٹی ہوئی ہیں اور تفرقے کا شکار ہیں. ان میں سے کچھ گروہ اپنے آتش گدوں کو سنبھالے بیٹھے تھے، یعنی آگ کی پرستش کرتے تھے. کچھ گروہ اپنے اپنے بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے. فطرت کے قاعدوں اور دماغ کی صلاحیت سے اللہ تعالیٰ کو جاننے کے باوجود، یعنی توحید فطرت میں شامل ہے. بی بی کہتی ہیں اللہ کو جاننے کے باوجود انسان اس کی بندگی سے انکاری تھے. لہٰذا پروردگار عالم نے میرے پدرے بزرگوار کے نور سے جہالت کے گھپ اندھیروں کو چھانٹ کر دنیا میں اجالا کر دیا، دلوں کے سارے بل نکال دیے
یعنی کہ دلوں میں جتنی گرہیں تھیں وہ کھول دیں، ظلمت آشنا آنکھوں کو روشنی عطا کی، لوگوں کو ہدایت کی راہیں دکھلائیں، طرح طرح کی گمراہیوں سے چھٹکارا دلایا، ذہن و ضمیر کو حقیقت شناسی کا انداز سکھایا، سچے اور اچھے دین کی پہچان کرائی اور سیدھے راستے کی خبر دی، سیدھے راستے پہ قائم کیا۔ پھر بی بی کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلایا، اس طرح بلایا کہ وہ خوشی خوشی بسد شوق اور کمال رغبت کے ساتھ آخرت کو اس دنیا پر ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دکھ بھری دنیا کی تکلیفوں سے دور اپنے راحت قدے میں آرام فرما ہیں، خدا کے مقرب فرشتے انہیں گھیرے ہوئے ہیں، اس بخشنے والے پروردگار کی مرضی شامل حال ہے اور وہ اپنے قادر مطلق آفریدگار کے سایہ رحمت میں آسودہ ہیں۔ بی بی کہتی ہیں خدا کا درود، سورہ کوثر کی تفسیر، خدا کا درود میرے والد گرامی پر جو اس کے نبی اور اس کی وحی کے امین ہیں، اس کے برگزیدہ ساری خلقت میں سے منتخب کیے ہوئے پسندیدہ ترین بندے ہیں، ان کے حضور سلام، اللہ کی رحمت و برکت ان کے ساتھ ہے۔ پھر میری بیوی مجمع کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اعلان کرتی ہیں۔ بی بی کہتی ہیں اللہ کے بندو، تم وہی لوگ ہو جنہیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، دین الہی اور حق کے پیغام کو عالم آشکارا کرنے کا بوجھ بھی تمہارے ہی کندھوں پر پڑا ہے، تم اپنی ذات کے لیے خدا کے نمائندے ہو اور نظام شریعت کو دوسری قوموں تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ ناظرین اس پہ ذرا غور و فکر کیجئے، کس طرح سے آپ نظام شریعت کو دوسری قوموں تک پہنچائیں گے؟ ہمارے دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ جنہوں نے تلوار کے زور پہ زبردستی اسلام پھیلایا، انہوں نے اس دین کے چہرے کو دنیا کے سامنے مسخ کیا۔ یہ دین کوئی جبر کا دین نہیں ہے، یہ دین دوسرے ادیان کی، دوسرے لوگوں کی احترام، ان کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہاں، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، انسانیت سے محبت کے ذریعے یہ دین صحیح معنوں میں پھیلتا ہے، نہ کہ تلوار کے زور پہ یا زبردستی یا جان کے خوف میں یا دولت کے لالچ میں، کیونکہ وہ جو دین قبول کرتے ہیں وہ منافقت کی طرح قبول کرتے ہیں۔ میری بیوی کہتی ہیں نظام شریعت کو دوسری قوموں تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ پیدا کرنے والے کی طرف سے تمہارے لیے جو سچا رہبر، برحق رہنما مقرر ہوا وہ تم میں موجود ہے، یعنی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، من کنتو مولا فہذا علی مولا کا بی بی اعلان کرتی ہیں۔ بی بی کہتی ہیں اس کے بارے میں تم سے باقاعدہ عہد و پیمان بھی لیا جا چکا ہے۔ خطبہ فدق ناظرین صرف فدق کے حق کا نہیں بلکہ مسلمانوں کے حق کا، امامت کا وہ حق، ہدایت جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ حق جو مسلمانوں کا تھا وہ بھی غصب کیا جا رہا تھا۔ بی بی اس کے بارے میں آواز بلند کرتی ہیں۔ وہ ذخیرہ جسے رسول نے بچا کر رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین بنایا۔ بی بی کہتی ہیں تم سے باقاعدہ عہد و پیمان لیا جا چکا ہے، غدیر خم کی طرف اشارہ ہے۔ بی بی کہتی ہیں اللہ کی بولتی ہوئی کتاب، ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی تو ہے، قرآن، سچائیوں کی زبان، نور فروزاں، پر تو رخشاں، جس کا ہر مطلب واضح، ہر دلیل روشن اور تمام اسرار و رموز قابل بیان۔ جس طرح قرآن نے کہا کہ صرف پاک و پاکیزہ وہ اہل بیت کہ جن سے اللہ نے نجاست کو دور کر دیا، طیب و طاہر ہیں، جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، صرف وہی اس قرآن کو چھو سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے مطلب تک پہنچ سکتے ہیں۔ بی بی نے کہا ہر مطلب واضح ہے، ہر دلیل روشن ہے، تمام اسرار و رموز قابل بیان ہے، اس کی ظاہری عبارت سامنے کی باتیں اجالا پھیلاتی ہیں۔ اور بی بی کہتی ہیں قرآن کے احکام پر عمل کرنے والوں کی زندگی قابل رشک ہوتی ہے، اس کی پیروی بہشت کا رستہ دکھاتی ہے۔ کتاب خدا کا سننا بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ بی بی کہتی ہیں قرآن ہی کے وسیلے انسانی ذہن اللہ کی صاف، شفاف اور واضح دلیلوں کو پا سکتا ہے۔ بی بی کہتی ہیں قرآن کا دامن فرائض و واجبات کی تشریح اور تفسیر سے بھرا ہوا ہے۔ جو چیزیں جائز نہیں، جن کاموں سے بچنا چاہیے، ان کی تفصیل اس میں موجود ہے۔ بی بی کہتی ہیں اس کے دلائل، اس کے استدلال
بڑے واضح نہایت روشن ہے۔ بی بی کتاب مبین کی تعریف کر رہی ہیں۔ بی بی کہتی ہیں قرآن حکیم کا طرز اثبات بے حد اطمینان بخش ہے، اس میں حسن اخلاق کو اپنانے اور مستحب اعمال بجا لانے کی ترغیب بھی ہے، اور زندگی کے جن شعبوں میں قانونی سہولتیں عطا ہوئی ہیں ان کی وضاحت سے بھی اس کے اوراق سجے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو خاص قوانین قاعدے مقرر فرمائے وہ بھی اس میں مذکور ہیں۔ پس بی بی کہتی ہیں اللہ نے ایمان کو تمہیں شرک کی آلودگی سے پاک کرنے کا ذریعہ بنایا، اور نماز کو تکبر کی کثافت سے محفوظ رکھنے کا وسیلہ قرار دیا۔ زکوٰۃ سے نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، اور یہ رزق میں اضافے کا بھی سبب ہے۔ روزے کو بی بی کہتی ہیں اخلاص کی جڑیں مضبوط کرنے میں دخل ہے۔ حج سے دین کو تقویت ملتی ہے، اور بی بی کہتی ہیں نظام عدل دلوں کو ایک لڑی میں پروتا ہے، سب کے ساتھ برابری کے جذبے کو نمو دیتا ہے، اور بی بی کہتی ہیں ہماری اطاعت سے، ہم اہل بیت کی اطاعت سے قوم میں تنظیم اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، نیز ہمارا سلسلہ امامت ملت اسلامیہ کو انتشار اور تفرقے سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ بی بی کہتی ہیں جہاد میں اسلام کی قوت اور اس کی عزت کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ جہاد عزیزان گرامی، جہاد بن نفس، جہاد اکبر، جہاد ظالم و جابر کے سامنے آواز حق بلند کرنا جو بی بی کر رہی ہیں اس خطبے میں، جہاد زبان سے، قلم سے، اپنے نفس کے ذریعے، اور جہاں ضرورت ہو، جہاں جارحیت ہو وہاں آخری حربہ تلوار کا ہے۔ جس طرح میری بی بی نے آگے جا کے تعریف کی ہے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی کہ کس طرح آپ کی تلوار کے پانی سے شعلوں کی آگ کو بجھایا گیا، بھڑکایا نہیں گیا، بجھایا گیا۔ مومن کا کام آگ لگانا نہیں، آگ بجھانا ہے۔ بی بی کہتی ہیں جہاد میں اسلام کی قوت اور اس کی عزت کا راز پوشیدہ ہے۔ صبر کی بدولت اجر و ثواب اور ہر طرح کی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ بی بی کہتی ہیں امر بالمعروف یعنی نیکی کی تلقین کرنے میں عوام کی بھلائی ہے، اور وہ اس کے ذریعے فلاح کو پہنچتے ہیں۔ بی بی کہتی ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک خدا کے قہر و غضب سے بچائے رکھتا ہے۔ عزیز و اقارب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے اور محبت کا برتاؤ کرنے سے عمر بڑھتی ہے، زندگی طولانی ہوتی ہے، وسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ قصاص، دیکھیے بی بی کن کن مسائل کا ذکر کر رہی ہیں اس خطبے میں، عبادت کی روح کا مطلب بتا رہی ہے، کیونکہ بی بی جانتی ہے کہ یہ مسلمان امت گمراہ ہونے جا رہی ہے۔ بی بی کہتی ہیں قصاص انسانی زندگی کا احترام سکھاتا ہے، اور اس سے خون ریزی کی روک تھام ہوتی ہے۔ پھر بی بی کہتی ہیں نظر کی ادائیگی یا عہد و پیمان کی تکمیل رحمت و مغفرت خداوندی کا وسیلہ بنتی ہے۔ صحیح ناپ تول یا درست پیمانوں کے استعمال سے کم فروشی کا خاتمہ ہوتا ہے، دوسروں کے حقوق کو تحفظ ملتا ہے۔ پھر بی بی کہتی ہیں شراب نوشی کی ممانعت نفس انسانی کو گناہ سے آلودہ نہیں ہونے دیتی۔ تہمت لگانے اور الزام تراشی سے دور رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ لوگ خدا کی نفرین سے محفوظ رہیں۔ چوری چکاری سے روکنے کی وجہ یہ ہے کہ انسانی شرافت کا دامن داغدار نہ ہونے پائے۔ شرک سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے صرف اسی کو اپنا پروردگار سمجھیں، اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا پالن ہار نہ مانیں۔ لہٰذا تم پرہیزگار بنو، پرہیزگاری کا حق ادا کرو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کی بی بی نے 102۔ تو پرہیزگار بنو، پرہیزگاری کا حق ادا کرو، موت آئے تو اس حال میں کہ اسلام کو سینے سے لگائے ہوئے ہو، اور پروردگار عالم نے جن احکام کو بجا لانے کا حکم دیا ہے انہیں جامہ عمل پہناؤ، اور جن امور سے روکا ہے ان کے قریب نہ جاؤ۔ اور پھر سورہ فاطر کی آیت کی تلاوت کرتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں اللہ کے بندوں میں صرف علم والے صاحب علم لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کی تقریر کے لیے دامن وقت میں اب گنجائش باقی نہیں، سو میں چند جملے
بی بی کے مصائب کے ساتھ آج کی تقریر کا اختتام کروں گی، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ ضرور بی بی کے خطبے کے کچھ مزید اسباق جو ہمیں اس سے ملتے ہیں اور اس فصیح و بلیغ خطبے کے کچھ ارشادات آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ عزیزان گرامی، میری بی بی جنت کا وہ نور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ کوثر کی صورت میں اس کی خوشخبری سنائی۔ میرے نبی نے کہا، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ بے شک یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن حکیم میں ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہر وقت جاری رہتا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ اس کی توصیف، اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا قرآن کی آیات میں ملتی ہے۔ یہ وہ واحد گھرانہ ہے کہ جس کے دروازے کو حرم ربی میں، مسجد نبوی میں کھلا رہنے کی اجازت دی گئی، اور جب رسول کے چچا حضرت عباس تک نے کہا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے، میں تو چچا ہوں اور یہ چچا زاد بھائی ہیں، ان کے گھرانے کا دروازہ کھلا رہے، تو میرے رسول نے فرمایا کہ بے شک یہ خدا کا حکم ہے، یہ صرف خدا کا حکم ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مسلمان امت، جیسے بی بی نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اور اگلی نشست میں اس پہ مزید غور کریں گے کہ مسلم امت کے پھٹکنے کی وجہ کیا بنی۔ اہل بیت علیہ السلام پہ یہ ظلم، عدل کا رستہ ترک کرنا، چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، جو اہل توقیر ہیں، جو اہل عصمت ہیں، جو اہل کساں ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، ان کو وہ توقیر نہیں دی، ان کو ہدایت کا سرچشمہ ہوتے ہوئے، موجود ہوتے ہوئے ہدایت سے ہٹ گئے۔ جس طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا، میں ہی وہ سبیل ہوں جس سے لوگ منحرف ہو گئے، اور میرے نبی نے کہا کہ اگر لوگ علی سے بغض نہ رکھتے تو اللہ جہنم کو تخلیق ہی نہ کرتا۔ عزیزان گرامی، یہ اہل بیت کا گھرانہ لوگوں کے لیے رہنما، ہدایت کا سرچشمہ، لیکن عزاداران حسین، عزاداران بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ہم کن الفاظ میں اس بی بی کو پرسا دیں کہ ابھی دنیا سے ظاہری رخصت، آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سال تک عام الحزن، غم کا سال منایا تھا، جب حضرت ابو طالب علیہ السلام، آپ کے چچا، جنہوں نے ہمیشہ آپ کی نصرت کی، آپ کی پرورش کی، رسالت کے کام میں آپ کی حفاظت کی، اور خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، کہ جن کی دولت نے اسلام کے اس درخت کی آبیاری کی، کہ جن کی محبت نے اور جن کے ساتھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رسالت کے کام میں اس قدر مدد دی، تقویت بخشی۔ 1 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم کا سال منایا، اور بی بی ابھی کچھ دن ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے ظاہری رخصت ہوئے ہوئے۔ بی بی کہتی ہیں کہ میرے بابا جان کے دنیا سے جانے کے بعد مجھ پہ اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر چمکتے ہوئے دنوں پر پڑتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ ہم اسی طرح بی بی کا ذکر کر سکتے ہیں، زبان میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اس بی بی کے مصائب کو بیان کر سکے، کس طرح تنہا ہے بی بی۔ اور روایات میں لکھا ہے کہ 36 نام نہاد مسلمان باہر کھڑے ہیں اور لکڑیاں جمع کریں پہلے سے، جنہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، وہ گھر جس کی تعریف قرآن حکیم نے کی، لکڑیاں کٹھی کر کے گھر کے دروازے کو جلاتے ہیں، اندر بی بی موجود ہے، بی بی کو آوازیں دیتے دروازہ کھولنے کے لیے، اور جب دروازہ نہیں کھلتا تو اس گھر کے مبارک در کو جہاں فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرتے تھے، اس کو آگ لگائی جاتی ہے، اور پھر وہ دروازہ بی بی کے اوپر دھکیلا جاتا ہے جس میں وہ کیل تھے عزاداران حسین، کہ جو اس آگ کے شعلوں سے پگھل کے اس قدر آگ بن چکے تھے کہ میری بی بی کے مبارک جسم میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دروازہ بی بی کے اوپر گرا دیا جاتا ہے، اور یہ نام نہاد مسلمان جو ظالم اور ملعون ہیں، یہ اوپر سے گزرتے ہیں، اور میری بی بی کی پسلیاں تک شہید ہو جاتی ہیں، جناب محسن علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ، اجرکم من اللہ، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ اس امت نے کیا ظلم کیا اس بی بی پر، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، کس طرح ظلم کیا۔ ایک مرتبہ میری بی بی کہتی ہے، فضا، جناب فضا کو آواز دیتی ہے، کہاں ہے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام؟
بی بی فضا کہتی ان کے گلے میں تو رسی ہے، انہیں باہر گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، سوائے غم سیدہ علیہ السلام۔ یا اللہ اس ذکر کے صدقے میں، بی بی کے مصائب کو یاد کرنے کے صدقے میں، یا اللہ ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ جو دعائیں دلی حاجات آج کی مجلس میں میرے ساتھ شامل ہونے والے ناظرین کے دل میں ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو جگر گوشہ رسول ہیں، ان کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں اس در پنجتن کی غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ میری بی بی نے وہ جو مختصر سا عرصہ حیات رہ گیا اس ظلم کے بعد، جس طرح اپنے بیماری میں وہ وقت تکلیف میں گزارا کہ ایک ہاتھ پسلیوں پہ رہتا تھا، یا اللہ جو بیمار ہیں آج کی مجلس میں شریک ہوئے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا کی اس تکلیف کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ جو رزق کے خواہاں ہیں اس پاک در سے کہ جہاں بی بی فضا اپنا تخت و تاج چھوڑ کے آ جاتی ہیں، بی بی کے گھر میں خدمت کرنے، جہاں سے فرشتے یتیم مسکین اسیر بن کے روٹیاں مانگتے ہیں، یا اللہ اس در جہاں سے کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا جاتا، حتیٰ کہ بی بی اپنی چادر تک بازار میں فروخت کر دیتی ہیں کسی سائل کی حاجت پوری کرنے کے لیے۔ یا اللہ اس مبارک در کا واسطہ جو دلی مرادیں مومنین کے دل میں ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے اس در کی برکت سے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وما علینا الا البلاغ۔